پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح آپ کو 6 بجے گڈ مارننگ کرتے ہیں، سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں، ساری شکر گزاری اور ساری عزت اپنے یسوع نام کو دیتے ہیں۔ یسوع نام میں قوت ہے، یسوع نام میں عزت اور برکت ہے۔ آئیں شکر گزاری کرتے ہیں، وہ بھلا خدا ہے اور اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ آئیں خدا کی تعریف کریں۔ آئیں پرستش اور حمد کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ بائبل میں لکھا ہے گیت گاتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں شامل ہوں۔ آئیں گیت گاتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آئیں۔ ہیلیلویا۔ تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، سارے پاک فرشتے، سارے پاک فرشتے کل جہان بھی تھوڑے نے، تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، سارے پاک فرشتے، سارے پاک فرشتے کل جہان بھی تھوڑے نے، تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، رحیم تو، کریم تو، غفار تو، عظیم تو، عظیم تو، عظیم تو، سارے درختاں، سارے درختاں دے پتے جے بن جاون انسان، سارے درختاں دے پتے جے بن جاون انسان، تے دنیا دے سب پتھر جے ہو جاون جوندی جان، تھوڑے نے سارے جوندی، تھوڑے نے سارے جوندی جان بھی تھوڑے نے، تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، سارے پاک فرشتے، سارے پاک فرشتے کل جہان بھی تھوڑے نے، تیریاں صفتاں گاون لئی، رحیم تو، کریم تو، غفار تو، عظیم تو، عظیم تو، چند سورج تے ریت دے ذرے پانی اگ میدان، چند سورج تے ریت دے پانی اگ میدان، تیریاں صفتاں گاون جے کر دنیا تے سلطان، تھوڑے نے دنیا دے، تھوڑے نے
دنیا دے سلطان بھی تھوڑے نے تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے سارے پاک فرشتے سارے پاک فرشتے کل جہان بھی تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی رحیم تو غفار تو عظیم تو عظیم تو آسماناں تو چاہے تو جانے سب دے راہ آسماناں تو چاہے تو جانے سب دے راہ تیریاں صفتاں گاون جے کر تیریاں صفتاں لکھدا رہندا گیتاں وچ فراغ تیرے لئی ساڈے دل دے تیرے لئی ساڈے دل دے ارمان بھی تھوڑے نے تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی سارے پاک فرشتے سارے پاک فرشتے کل جہان بھی تھوڑے نے تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی آسماناں تو چاہے تو جانے سب دے راہ آسماناں تو چاہے تو جانے سب دے راہ تیریاں صفتاں لکھدا رہندا گیتاں وچ فراغ تیرے لئی ساڈے دل دے تیرے لئی ساڈے دل دے ارمان بھی تھوڑے نے تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے رحیم تو کریم تو غفار تو عظیم تو عظیم تو عظیم تو ہیلیلویا پریز دا لارڈ نہایت خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند بھلا ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج صبح ہم نے اس کی دیے ہوئے فضل سے اس کی عبادت کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا خداوند یہاں موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے اور شکر گزاری کرتے اس کے فرشتے یہاں موجود ہیں اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی بندگی کر رہے ہیں ہر روز وہ ہم سے باتیں کرتا ہے کلام کرتا ہے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آئے تلاوت خداوندی کرتے ہیں آج ہم 13واں باب ہم نے پڑھ لیا تو 13واں باب بائبل مقدس کا بڑا خوبصورت باب تھا جس میں محبت کے بارے میں بات کی گئی اصل میں پرابلم یہ تھا کہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی کمی تھی اور روح القدس کے پھلوں کو وہ ترجیح نہیں دیتے تھے
اور اگر محبت ہی کا پھل ان کی زندگی میں لگ جاتا تو وہ ساری پرابلم ان کی زندگی میں سے ختم ہو جاتی. اور کیونکہ محبت جو ہے وہ دوسروں کا فائدہ چاہتی ہے، تو یہ جو کچھ کرتے تھے اپنی ترقی کے لیے کرتے تھے، اور کلیسیا میں کچھ فائدہ اس کا نہیں تھا. اور محبت کو زوال نہیں، اور محبت افضل ہے. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اس میں 13ویں باب میں کہ 2 نظریے بھی بتائے گئے، اور ان 2 نظریوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک حالت ابدیت ہے اور دوسرا تکمیل سند ہے. تو ان دونوں نظریات کو بتایا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک جو ہے وہ جب بادشاہی میں داخل ہوں گے تو نعمتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن محبت کو زوال نہیں، اور محبت افضل ہے، اور وہاں بھی محبت کی ضرورت ہوگی. اور یہاں تکمیل سنت کا مطلب یہ تھا کہ جب کلام کی تصنیف مکمل ہوگی، نیا عہد نامہ، تو اس کے بعد نعمتیں نہیں رہی اور نبوتیں نہیں رہی. تو اسی لیے ہم نے ان دونوں نظریات کو دیکھا. تو ہم پہلے پر اتفاق کرتے ہیں کہ ابدیت میں جو ہے ابدیت تک جو ہے وہ محبت رہے گی اور اس کا زوال نہیں ہوگا، لیکن نعمتیں جو ہیں وہ موقوف ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ہی اگر ان دونوں نظریوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ تو سچ ہے کہ محبت کو زوال نہیں، اور محبت جو ہے وہ جزوی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، اور محبت جو ہے وہ آگے تک ہمیں ابدیت تک جو ہے وہ لے کر جائے گی. سو آئیں اب ہم 14ویں باب کی تلاوت کرتے ہیں. تو 14ویں باب کو ہم دیکھیں گے. جی آئیں دیکھیں 14ویں باب کی ہم پہلی 6 آیات کو دیکھتے ہیں. لکھا ہے، تلاوت خداوندی کرتے ہیں. 14ویں باب کی پہلی آیت: محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے. لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے. جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو. اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے. بس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلاً بانسری یا بربط، اگر ان آوازوں میں فرق نہ ہو تو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے گا. 8ویں آیت: اگر تری کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیار کرے گا؟ آمین. سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے آج صبح کے لیے. تو آپ ضرور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان سب کی سلامتی چاہتے ہیں، ان سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور آخر تک آپ بنے رہیں گے تو ہم آخر میں آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ دعائیں حالات کو، چیزوں کو بدلتی ہے. سو پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں لکھا ہے محبت کے طالب رہو. 14ویں باب کی پہلی آیت، پہلا کرنتھیوں انجیل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 14واں باب پہلی آیت. تو ضرور آپ بائبل مقدس بھی کھولیں اور سیکھیں، اور خداوند کے حضور سے ہر روز تازہ روٹی رہیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے صرف میرا بندہ کلام ہی سے، میرا بندہ صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس کے وسیلہ سے زندہ رہے گا. اور یہ ہمارے لیے روحانی خوراک ہے، اور یہ ہمارے لیے ضروری خوراک ہے، اور یہ ہماری روح کے لیے ہے. ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ہر روز صبح تازہ من دیتا ہے، اور ہر روز ہم کلام میں ترقی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. آئیں ذرا دیکھیے. تو ہم نے گزشتہ باب کے ساتھ تعلق صاف
ظاہر ہے کیونکہ اوپر گزشتہ باب میں محبت کی بات ہو رہی، تو 14ویں باب میں لکھا ہے محبت کے طالب رہو۔ اصل میں کرنتھس کی کلیسیا کو اس روح کے پھل کی روح القدس کے پھل محبت یعنی ان سارے فلیورز کی ضرورت تھی۔ محبت اصل میں ان سارے فلیورز کو کریٹ کر دیتی ہے۔ روح القدس کا پھل جو ہے وہ ان کی زندگی میں کمی تھی، اور سب ایک کوئی کامتیں لگ گئے سن، اور وہ غیر زبانیں تھیں۔ اب پالوس رسول 14ویں باب میں غیر زبانوں کے خلاف نہیں کہتا۔ کئی لوگ بعض دفعہ 14ویں باب کو لے کر تو غیر زبانوں کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ اصل میں یہ بات نہیں کر رہا۔ اگر ہم پہلے ٹائم سے پہلے چیپٹر سے ہی دیکھیں تو مختلف پرابلمز میں سے وہ گزرتے آ رہے، تو ایک پرابلم ان کا یہ تھا کہ ان کے اندر ایک تو نعمتیں بھی پراپر کام نہیں کرتی تھی، اور دوسرا روح القدس کے پھلوں سے تو بالکل ہی وہ فارغ تھے۔ روح القدس کے پھل کے تو ان کی زندگی میں لگا ہی نہیں ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد غیر زبانیں ہی تھے۔ آج بھی اگر ایسی کلیسیاں ہیں صرف اور روح کی نعمتیں ان کی زندگی میں کام نہیں کرتی، روح القدس کا پھل کام نہیں کرتا، اور روح القدس کا پھل محبت ہے۔ اور پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ محبت کو جو ہے نا وہ زوال نہیں ہے، اور محبت ایمان امید سے افضل ہے، اور یہ ابدیت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور محبت کی وہاں بھی ضرورت ہوگی۔ نعمتیں ہوں تو زبانیں ہوں اور موقوف ہو جائے گا۔ ایون کہ ایمان کی بھی بات کی گئی، اگر پہاڑوں کو ہٹا دے، اور علم کی بھی بات کی گئی تو سب کچھ جو ہے وہ چلا جائے گا، لیکن محبت جو ہے وہ افضل۔ اصل میں آج کلیسیا میں ایک تو نعمتوں کی جب بات کریں تو وہ ہر نعمت کو کام کرنا چاہیے چرچ کے اندر، یہ اس کی خوبصورتی ہے، جیسے باڈی کے اندر کام کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد نعمتوں کے ساتھ بہت ضروری ہے، جو افضل ہے، جو جس کا زوال نہیں ہے، وہ اگاپے محبت ہے۔ تو روح القدس کا پھل جو ہے نا وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر پھر 14ویں باب میں پہلی بات جو کی گئی ہے، محبت کے طالب ہونا چاہیے، یعنی محبت کے طالب رہو، محبت کے طالب ہونا چاہیے، یعنی کہ روح القدس یعنی اگاپے محبت کے۔ تو اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہر وقت دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ محبت کے طالب رہو گے، اور اگر آپ کے اندر روح القدس کا پھل محبت لگے گا، تو آپ دوسروں کی ہمیشہ کیا کرتے رہیں گے؟ خدمت کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ان کو دلی آرزو ہونی چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ محبت کے طالب رہو، روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ اونادی بھی رکھو، لیکن محبت کے کیا کرو؟ طالب رہو، یعنی کہ روح القدس کے پھلوں کی، اور روح القدس کے پھل کی جو ہے وہ خصوصاً نعمتوں میں وہ کہتا ہے خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ اب دیکھیں انہیں ان کا پہلی بات جو ہے وہ روح القدس کے پھل میں محبت آپ کی زندگی میں لگے۔ پھر اس کے بعد نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ پھر نعمتوں میں ایک بات کی گئی کہ جو اس بات کا حل تھی کہ کرنتھس کی کلیسیا میں چونکہ سب غیر زبان نہیں بولتے تھے اور اسی کو پروموٹ کرتے تھے، اسی کو اپنا فخر سمجھتے تھے، تو اسی لیے پولس کہتا ہے پھر نعمتاں دے وچوں جڑی ہن تانوں لوڑ ہے نا، وہ نبوت دی نعمت دی لوڑ ہے۔ اب نبوت کی نعمت کی کیوں اس نے بات کی گئی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں پولس نے ان کو ریکمینڈ کیا، ایک بزرگ ہوتے ہوئے، ایک رسول ہوتے ہوئے، ایک ٹیچر ہوتے ہوئے، ایک پریچر ہوتے ہوئے، ایک روحانی استاد ہوتے ہوئے، خدا کا خادم ہوتے ہوئے، وہ کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں روح القدس کے پھل محبت کی ضرورت ہے۔ تو 13ویں باب سے کدری محبت کا پھل آپ میں لگ جائے تو کنیاں چیزاں روح القدس کا پھل محبت، اگاپے محبت آپ کی چیزوں میں سے آپ کو درست کر دے گا۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ محبت کے طالب رہو، نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ تو وہ نعمتوں سے منع نہیں کرتا، نعمتیں ہونی چاہیے۔ تو نعمتوں کی مجموعی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی نعمت پھر کام کرنا چاہیے، مختلف زندگیوں میں مختلف نعمتیں کام کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں سے نبوت کی نعمت کی وہ کیوں بات کرتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ پرابلم تھا غیر زبانوں کے، سب کوئی تندے لگے ہوئے سن۔ تو پولس اصل میں چاہ رہا تھا کہ جیسے بائبل ہمیں بتاتی ہے اس طریقے سے ہم اس کو جانیں، اور کلیسیا کا یہ مسئلہ بھی حل ہو۔ تو اس ذہن کو رکھتے ہوئے، اس سیاق و سباق کو رکھتے ہوئے ذرا 14ویں چیپٹر پر ہم بات کریں گے۔ تو وہ آرزو ہونی چاہیے جماعت کو روحانی نعمتیں حاصل ہوں، آرزو ہونی چاہیے نعمتیں حاصل ہوں۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ روح القدس جسے چاہتا ہے نعمتیں تقسیم کرتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے چیپٹر میں کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے بانٹتا ہے۔ آرزو رکھے، اور لیکن تو بھی وہ جسے چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ بانٹتا ہے۔
مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ان نعمتوں کے لیے درخواست کر سکتے ہیں جو مقامی جماعت کے لیے ضروری ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں وہ جسے چاہتا ہے اسے تو بانٹتا ہے. اب پولوس کو یہ تھا کہ ایک تو ہم دعا کریں اور پھر خداوند سمجھتا ہے کہ مجھے وہ کون سی نعمت دینا چاہتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے وہ اسے بانٹتا ہے اور وہی میرے لیے بھی اور کلیسیا کے فائدہ کے لیے. لیکن ابھی پولوس کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے اس ٹائم نبوت کی نعمت کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو. تو وہ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا میں اس نعمت کی کمی ہے تو پھر اس کے لیے آپ درخواست کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں کہ خدا کلیسیا میں اس نعمت کی کمی ہے تو یہ نعمت جو ہے ہمیں چاہیے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, ورنہ یہ لکھا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ اسے بانٹتا ہے. اس میں ایک بات اور بھی سکھاتا ہوں, جب لکھا ہے نا کہ تم اپنی مناجاتیں درخواستیں شکر گزاری کے ساتھ لے کر آؤ, تو میں اس کا مطلب یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی کوئی درخواست ہے, آپ کی کوئی منت ہے, آپ کی کوئی مناجات ہے, وہ ضرور اسے خدا کے حضور لے کر آئیں, لیکن پہلے شکر کر لیجئے جس حال میں آپ ہو سکتا ہے آپ غربت کے حال میں ہوں اور لیکن آپ کو روپے پیسے کی, معاشی مدد کی اور جاب کی ضرورت ہے, تو آپ شاید درخواست ڈائریکٹ لے آئیں اور اس سے یہ کہیں کہ بس خدا مجھے تینا اے دے دے, دولت دے دے, پیسے دے دے, لاٹری نکال دے, میری مدد کر دے, مجھے نوکری دے دے. تو ایسے ہی آ کر آپ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس سے یہ تاثر آپ ثابت کریں گے کہ جی آپ جس حال میں ہوں اس میں شکر گزار نہیں, اور اس سے ابلیس کیا ہوگا, خوش ہوگا. اور پھر اس سے یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ خدا پر کڑنے لگیں. لیکن اگر جیسے بائبل میں لکھا ہے ایسے آئیں گے تو خدا کو اچھا لگے گا اور ابلیس بھی شرمندہ ہوگا. مثلاً ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہے, آپ کی منت ہے, آپ کی درخواست ہے, تو آپ اس سے کرنے سے پہلے آپ یہ کہیں خداوند جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے اس کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں. اس سے پہلے میں اپنی منت لے کر آؤں, میں اپنی درخواست لے کر آؤں, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس حال میں تو نے رکھا. میرے پاس روپے پیسے کم ہے, میرے پاس میرے وسائل کم ہے, میرے پاس روزگار نہیں ہے, میرے پاس خداوند یہ چیزیں نہیں ہیں, میری کوئی مدد نہیں ہو رہی, خداوند میری کوئی مدد نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے خداوند, تو اس بات کو جانتا ہے, تو میں اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. جس حال میں تو نے رکھا ہے خداوند میں اس میں تیرا شکر گزار ہوں, میں اس میں تیری عبادت, میں اس میں تیری بندگی کرتا ہوں. خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے. اب اس کے بعد شکر گزاری کے ساتھ اپنی منتیں لے کر آؤ, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنی منت اپنی درخواست اب رکھ سکتے ہیں. خداوند جڑے حال تو رکھا وہ لیے میں شکر گزارا, لیکن میری منت ہے, میری درخواست ہے کہ اگر خداوند میری کہیں سے مدد ہو جائے, میری خداوند میری کہیں سے جاب کا مسئلہ حل ہو جائے, خداوند میری کوئی ذریعہ معاش میرے لیے پیدا ہو جائے. تو یہ اب کیا ہوگی, آپ کی منتیں درخواستیں کس کے ساتھ آئی ہیں, شکر گزاری کے ساتھ جس حال میں آپ ہوں. اسی طریقے سے اس جگہ پر ہم بات کرتے ہیں کہ نعمتیں تو وہ اپنی جسے چاہتا ہے وہ اسے بانٹتا ہے, تو اس کے لیے آپ ورڑنا ہو, آپ خدا کے ضرور نعمتوں کی آرزو کریں, تو وہ جو چاہے گا آپ کو وہ نعمت دے گا اور وہ کام کریں گی کلیسیا کے فائدے کی. لیکن اگر آپ درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ خداوند اس کی نعمت کی ضرورت ہے, اگر تو چاہے تو یہ بانٹ دے, تو ایسا ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے پولوس تجویز کرتا ہے کہ اگر مقامی کلیسیا میں کسی نعمت کی ضرورت ہے تو آپ درخواست بھی کر سکتے ہیں. تو وہ تجویز پیش کرتا ہے کہ نبوت کرنے کی نعمت خاص آرزو رکھو, کیونکہ یہ زبانوں کی نسبت زیادہ فائدے مند ہے. اب نبوت کی میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ بھی اب تو اس نے ضرورت دیکھی ہے کہ بھی اب نبوت غیر زبانوں کے بعد اس نے نبوت کا کیوں کیا, اس میں دو بڑی باتیں. دیکھو یہ جب غیر زبانیں سب بولتے ہیں تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا, تو اور پھر سب ایک ہی نعمت کے پیچھے لگے ہوئے. اگر وہ نبوت مانگیں گے تو اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا, کم سے کم جو کہ نعمت ہو, پھل ہو, وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو وہ نبوت اس لیے کہا گیا تاکہ وہ دوسرے کو کیا ہو, فائدہ ہو. تو آپ یہ مانگے تاکہ وہ سمجھ آئے, وہ دوسرے کو کیا کرے, فائدہ پہنچائے. آئے دوسری آیت دیکھتے ہیں. جو کوئی بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے, کیا لکھا ہے, جو کوئی بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے, اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا, حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے. اس آیت سے آپ دیکھ لیجئے کہ پولس رسول غیر زبانوں کے خلاف نہیں ہے,
آج کئی دفعہ لوگ غیر زبانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ یہاں پر 2-3 باتیں کر رہے ہیں کہ جو غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے پہلی تے گل وہ آدمیاں نہیں کرتا, دوسری بات وہ خدا سے کرتا ہے. دیکھیں خدا سے غیر زبانوں میں جب آپ دعا کرتے ہیں وہ خدا سے باتیں کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بھید کی باتیں کرتا ہے, راز کی باتیں کرتا ہے. تو اس بات سے وہ غیر زبانوں چونکہ نعمت ہے تو کبھی بھی وہ روح القدس کے خلاف, ایسی نعمت کے خلاف وہ بات نہیں کرے گا. تو اس آیت میں پہلی بات تو اس نے یہ ڈکلیئر کر دی. اب وہ یہاں پر اس بات کو لے کر کہ یعنی بغیر ترجمے کے وہ جماعت کے فائدہ کے لیے نہیں, گویا خدا تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے, اس لیے کہ ان کے لیے بیگانہ زبان ہے. جو ہو سکتا ہے ایسا شخص حیرت ناک سچائی بیان کر رہا ہو, پہلے معلوم نہ تھی, لیکن چونکہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ, اچھا میں ایک بات یہاں پر ایک اور بھی بات بتاتا جاؤں. اس چیپٹر میں ایک غیر زبانیں 2 طرح سے ہیں, میں بار بار سکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے. جب آپ روح القدس سے بیپٹائز ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ غیر زبانیں بولتے ہیں نشان کے طور پر کہ آپ روح القدس سے بیپٹائز ہیں. دوسرا ایک نعمت کے طور سے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے 14ویں باب میں نعمت کے طور سے, جب آپ کو ایز اے گفٹ غیر زبان ملتی ہے تو وہ ضرور جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے, کیونکہ ایز اے گفٹ جو ہے نعمت کے طور پر تو خدا بھید کی بات, راز کی بات کلیسیا سے کرنا چاہتا ہے. تو اگر اس کا ترجمہ ہوگا تو کلیسیا کو اس بات کی کیا ہوگی, سمجھ آئے گی. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ گفٹ آف ادر ٹنگس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ نعمت کے طور پر اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا ترجمہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ بیپٹائز ہیں روح القدس میں اور غیر زبانیں بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ غیر زبانوں میں آپ روح القدس سے معمور ہو. اور لیکن جب ایز اے گفٹ یا ایز اے نعمت میں آپ بات کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ آپ نعمت میں کوئی روح القدس میں بھر کر نعمت میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب خدا بول رہا ہے. تو خدا جب بولتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا, سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ ضروری ہے. تو اس لیے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ جب آپ غیر زبانیں نعمت میں بولتے ہو تو اگر دوسرے کو نہیں سمجھ آئی تو ایک عظیم بات, ایک گہری بات, ایک بھید کی بات, ایک خدا کی بات وہ ہم سے رہ جائے گی. اسی لیے اس کا کیا ہونا چاہیے, ترجمہ ہونا چاہیے. تو تیسری آیت, دوسری طرف لکھا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے وہ لوگوں کی ترقی کا باعث ہے. کیا لکھا ہے, لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. اب اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ اگر دعوے دار ہیں روح القدس کی نعمت کے, غیر زبان کی نعمت کے, تو پھر اس کا ترجمہ ضروری ہے. چونکہ یہاں پر بیپتسمے کی بات نہیں ہو رہی روح القدس کے, روح القدس کی نعمت کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ اچھے سے سمجھ لیجئے. کئی دفعہ لوگ اس چیپٹر کو لے کر غیر زبانوں کے خلاف بولتے ہیں اور وہ اسے منع کرنا چاہتے ہیں, پرسنل بھی اور کلیسیا میں بھی. تو وہ یہاں پر روح القدس کے بیپتسمے کی نہیں, روح القدس کی غیر زبانوں میں نعمت کی بات کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ سارا ایشو تھا. تو وہ اب انہیں نعمت سے پھر کہتا ہے کہ پھر تو اچھا پھر تسی نبوت کی نعمت مانگو تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ اس میں نصیحت ہے, اس میں تسلی ہے اور اس میں ترقی ہے. کیا ہے, اس میں نصیحت ہے, تسلی ہے اور ترقی ہے. کیا ہوگا کہ جب آپ نبوت کریں گے تو وہ لوگوں کو اپنی زبان میں بولو گے, اور اسی سے سارا فرق پڑے گا کہ جب آپ اپنی زبان میں بات کرو گے. جب پولوس کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ نبوت کے اندر ترقی ہوتی ہے, ایک بات یاد رکھیے, نصیحت ہوتی ہے اور تسلی کا باعث ہوتی ہے. تو نبوت کو آپ اس طریقے سے بھی, نبوت کو آپ 4 طریقوں سے پرکھ سکتے ہیں جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اب پہلا تو یہ ہے کہ آپ جب نبوت کرتے کسی کو دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ لازمی بات وہ اپنی زبان میں بولے گی. اس لیے پولوس ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ نبوت کی لیے دعا کریں, آپ نبوت کی نعمت کے لیے دعا کریں. اچھا, اس لیے کہ وہ سمجھ آتی. دوسری بات اس میں تسلی ہوتی ہے. آپ کسی بھی نبوت کو دیکھیں تو اس میں تسلی ہوگی.
नसीहत होगी, या फिर क्या होगा, तरक्की का बायस होगी। 4 बात होगी। 5वीं जो नबूवत की गई है, तो अगर वो मुस्तकबिल के लिए, तो फिर वो पूरी होगी। ठीक है। कई दफ़ा हम नबूवत को सिर्फ यही सोचते हैं कि जी हम आइंदा आने वाले दिन की बात बताते हैं, फिर हम इंतज़ार करते हैं, तो सिर्फ इसी को हम नबूवत समझते हैं। नबूवत अगर ये भी है कि जब खुदावंद बोलता है नबूवती तौर पर, तो आपको तसल्ली उसमें मिलेगी और नसीहत उसमें हो सकती है और उसमें तरक्की हो सकती है और वो समझ आनी चाहिए। तो वो सिर्फ जो है समझा रहा है कि जब पैगाम ऐसी ज़ुबान में दिया जाए जिसे लोग जानते हैं, तो ये नताइज पैदा होते हैं कि भाई जब आप नबूवत बोलोगे तो लोगों को समझ आएगी, तो फिर नताइज ही होंगे, किसी की तरक्की होगी, नसीहत होगी, तसल्ली होगी और वो इस बात के लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप नेमत की बात करते गैर ज़ुबानों में और आप सिर्फ बोलते हैं और किसी को समझ नहीं आती, तो वो कैसे होगा। चलिए मिसाल के तौर पर मैं गैर ज़ुबानें बोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं गैर ज़ुबानें बोल रहा हूँ, तो गैर ज़ुबान में तो भेद की बात है, नेमत की बात के तौर पर तो मैंने बोल दी, तो फिर दूसरे को कैसे समझ आएगी, मुझे बताएं। मैं पहले से बात बता रहा हूँ कि मैं रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा, मैं रूहुल कुद्स की नेमत गैर ज़ुबान के तौर पर उसकी बात कर रहा हूँ, गिफ्ट ऑफ द अदर टंग्स की बात कर रहा हूँ। तो जब आप बैप्टाइज होते हैं तो उसमें आप गैर ज़ुबानें बोलते हैं, तो उसकी बात नहीं हो रही। जब आप नेमत के तौर पर बात करते हैं तो उसका तर्जमा होता है। आए देखिए ज़रा चौथी आयत में क्या लिखा है, जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अब इसमें क्या है कि ये रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के निशान के तौर पर जो ज़ुबान है उसकी नहीं बात हो रही, नेमत के तौर पर। देखिए अगर आप नेमत के तौर पर बात करते हैं तो आप गैर ज़ुबानें अगर आपको रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के तौर पर निशान के तौर पर मिली है, आप जब उसमें बातें करते हैं तो खुदा से, तो वो आपकी तरक्की के लिए। लेकिन जब आप नेमत के तौर से रूहुल कुद्स की गैर ज़ुबान में बात करते हैं, तो वो भी चूँकि आपके ही फ़ायदे के लिए हो सकती है, क्योंकि वो बातें तो भेद की हैं, लेकिन कलीसिया को उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका तर्जमा ही नहीं है। जब तर्जमा नहीं है तो उसका मतलब उसके समझ ही नहीं है। जब समझ ही नहीं है तो उसकी कैसे तरक्की होगी? उन्हें क्या पता कि ये अब नसीहत हुई है, तसल्ली हुई है, या कोई मुस्तकबिल की बात हुई है, या फिर कोई तसल्ली की बात हो, तो उन्हें नहीं पता लगेगा। इसलिए वो कहते हैं कि नबूवत जो है जो करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। तो नेमतें इसलिए हैं, एक बात को याद रखिए, रूह के फल हो या नेमतें हो, ये डेफिनेटली 110% बात है कि वो दूसरों को क्या करती हैं, फ़ायदा पहुंचाती है। अगर आप अपनी नेमत को या अपनी रूहुल कुद्स के फल को आप चेक करना चाहते हैं, तो आप उससे भी देख लीजिए कि चलिए आप कहते हैं, आप दावेदार है कि जी मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूँ और मैं मेरे पास रूह की नेमतें हैं और मेरे पास रूह के फल हैं, तो फिर आप ये चेक कर लीजिए कि उनसे कलीसिया को कितना फ़ायदा है। याद रखिए, खुदा कभी भी कोई ऐसी नेमत या कोई ऐसा फल नहीं है जो कलीसिया की तरक्की के लिए ना हो। इसलिए सबसे पहले आपकी खिदमत से, आपके फल से क्या कलीसिया को फ़ायदा है, तो आप इसको ज़रा चेक कर लीजिए। तो जब आप गैर ज़ुबान बोलते हैं रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के तौर पर, तो फिर याद रखिए कि उसके तर्जमे की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो साइन ऑफ बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट है। लेकिन जब आप नेमत के तौर पर बोलते हैं तो फिर उसका तर्जमा चाहिए, क्योंकि आप खुदा से कोई लेकर भेद की बात कर रहे हैं, तो फिर उसका तर्जमा ज़रूरी है। तो फिर अगर आप नेमत में गैर ज़ुबान बोलते हैं और उसका तर्जमा नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर फिर उसकी जगह आपको नबूवत की नेमत की ज़रूरत है, ताकि कलीसिया की क्या हो, तरक्की हो। आए जो नबूवत करता है वो, तो वो अपनी नेमत की नुमाइश अपनी तरक्की के लिए नहीं करता, क्योंकि वो नबूवत करेगा तो फिर ज़रूर कलीसिया को फ़ायदा होगा, बल्कि तामीरी अंदाज में इस ज़ुबान में बोलता है जो जमात को समझ आती है नबूवत में। तो इसलिए आप तामीरी ज़ुबान में, समझ आने वाली ज़ुबान में नबूवत करेंगे। आए 5वीं आयत देखें, अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़ुबानों में बातें करो। क्लियर?
اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں تم سب زبانہ غیر زبان میں یا بیگانہ زبان میں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو۔ اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ چلے اب وہ پولس ایک بات کہتا ہے کہ چلے مان لیجئے کہ آپ غیر زبان بولتے ہیں اور نعمت کے طور پر، تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا تو آپ سے تو نہیں کوئی فائدہ ہوا، لیکن ایک نبوت کرتا ہے تو اس سے کلیسیا کو فائدہ ہوگا، سمجھ آئے گی، نصیحت، تسلی، ترقی یا مستقبل کی کوئی بات ہوگی، جب وہ پوری ہوگی تو وہ پتہ لگے گا کہ یہ نبوت۔ تو ہوا کیا کہ جب آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن جو نبوت کر رہا ہے اس سے فائدہ ہوا ہے۔ تو اس بات کو لے کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس غیر زبانوں کی نعمت کی تحقیر نہیں کر رہا، وہ جانتا ہے کہ وہ یہ روح القدس کی نعمت ہے۔ یہ 5ویں آیت کے مطابق وہ روح القدس سے ملنے والی کسی چیز کی تحقیر نہیں کر سکتا اور نہ کر رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب غیر زبانوں میں باتیں کرو، تو وہ ہر اس خواہش کو ترک کرتا ہے جو نعمت کو آپ اور چند مقبول نظر ساتھیوں تک محدود کر دیتی ہے، اور مطلب وہ کلیسیا کو ترقی نہیں دیتی۔ اور اچھا میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے، جب آپ کو نعمت کے طور پر غیر زبان ملتی ہے تو اس کا ترجمہ ضرور ہوتا ہے، چاہے روح القدس آپ کے وسیلہ سے اس کا ترجمہ کرے یا کلیسیا میں سے کسی کا، اور فوراً پتہ لگ جائے گا کہ اس شخص کے پاس جس غیر زبان کا ترجمہ ہوتا ہے فوری طور پر پتہ لگ جائے گا کہ اس کے پاس غیر زبان کی نعمت ہے۔ اب دیکھیں جب کوئی روح القدس سے بیپٹائز ہوتا ہے تو وہ غیر زبانیں بولتا ہے۔ بائبل میں کئی جگہوں پر روح القدس کا بیپتسمہ ہوا، پہلے بالا خانہ سے لے کر ایک جگہ جہاں اکٹھے تھے اور جہاں پر کرنیلیس کے گھر میں، تو وہاں پر وہ جیسے روح القدس کا بیپتسمہ ہو تو وہاں پر لکھا وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ ہے، سائن ادر ٹنگ سائن آف دا ہولی اسپرٹ، بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ۔ ادر ٹنگس، اچھا دیکھیں ادر ٹنگس ایک تو ہے نشان کے طور پر روح القدس کے بیپتسمے کی، جو ہم ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں، سب غیر زبانیں بول رہے ہیں، لیکن ایک جو ہے اگر آپ نعمتیں پڑھیں تو اس میں غیر زبان جو ہے وہ نعمت کے طور پر ہے، اس کے ساتھ ترجمہ ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اس میں کلیسیا کا فائدہ ہوگا۔ تو وہ پولس دیکھتا ہے کہ غیر زبانہ ان کا فخر ہے، غیر زبانی یہ بولتے ہیں لیکن ان کے پاس نعمت کے طور پر یہ نہیں ہے، تو یہ صرف بولتے ہی بولتے ہیں اور اس پر فخر بھی ان کو ہے جبکہ ترجمہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ میں اور آپ بھی جو ہے وہ سب ایک ہی، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ سب بدن کا اگر حصہ ہے تو پھر آنکھ ہونی چاہیے، ناک ہونی چاہیے، منہ ہونا چاہیے، کان ہونے چاہیے اور پاؤں ہونے چاہیے، ہاتھ ہونے چاہیے، دل، گردے ہونے چاہیے، تو اس سے بدن کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ساری نعمتیں، روح کے پھل ایکٹیویٹ ہوں تاکہ کلیسیا کیا لگے، خوبصورت لگے اور اس سے کلیسیا کو فائدہ ہو۔ تو یہاں پر وہ اس کی تحقیر نہیں کر رہا، وہ چاہتا ہے کہ اس کی آرزو رکھے لیکن اپنے فخر یا نقصان کے لیے۔ اچھا ایک بات بتاتا چلو جاؤں، گنتی 11ویں باب کی 26ویں آیت میں، پھر ہم دعا کرتے ہیں اس آیت کو 5ویں کو دیکھ کر۔ گنتی 11ویں باب کی 29ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ کی آرزو تھی کہ موسیٰ کی آرزو تھی کہ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ تو یہ موسیٰ کی کیا تھی، آرزو تھی، مگر یہ کہتے ہوئے پولس کو معلوم تھا کہ خدا کی مرضی نہیں کہ سارے ایماندار کے پاس ایک ہی نعمت ہو۔ اب وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ He is talking about the gift of the Holy Spirit. He is not talking about here's the baptism of the Holy Spirit. When you receive baptism of the Holy Spirit, this means you then you will speak other tongues. This type of the other tongues, this is sign of the baptism of the Holy Spirit. This is not gift of the Holy Spirit. تو یہاں پر وہ نعمت کی بات کر رہا ہے کہ سب، میں نہیں چاہتا کہ سب کے پاس ایک ہی نعمت ہو۔ تو کہاں پر ہم دیکھتے ہیں 12ویں باب کی 29ویں اور 30ویں آیت میں، 12ویں باب کی 29ویں اور 30ویں آیت میں
ہم اس کو دیکھتے ہیں، ذرا میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولے؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بس ہوگی. تو یہاں پر آپ نے دیکھا سب نہیں ہے، تو وہ بدن کی خوبصورتی نہیں رہے گی. اگر آپ کے بدن میں آنکھ ہی آنکھ ہو یا صرف منہ ہی منہ ہو تو سارے لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے. اصل میں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نعمت کی جہاں تک بات ہے تو پھر سب کو وہ سارے دعوے دار تھے کلیسیا کہ ساڑھے کو غیر زبان دی نعمت ہے، اور پھر وہ فخر سے میرے کو حالانکہ وہ ترجمہ ہی نہیں کرتے تھے. تو وہ شاید رول کچھ کے بیپتسمے کے طور پر جو غیر زبان نشان کے طور پر انہوں خرے نعمت کہی جاندی سے، یا تو ان کے ساتھ یہ پرابلم تھا، یا پھر وہ صرف اس کو لے لیتے تھے اور صرف اس پر فخر کرتے تھے. جبکہ اس نے دو چیزوں کی یہاں پر پالوس نے نشاندہی کی کہ اگر آپ کے پاس روح القدس غیر زبان نعمت کے طور پر ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور اس سے کلیسیا کو فائدہ ہوگا. نعمتیں دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر چلو تانوں یہ بھی نہیں سمجھ آندی تو لہٰذا پھر تسی صرف روح القدس دے نال بیپٹائزڈ ہو، لیکن نعمت غیر زبان کی آپ کے پاس نہیں ہے. یا پھر اگر چلے نہیں تو اس سے تو پھر فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو نبوت کی نعمت چاہیے تاکہ اس سے ایک تو سمجھ آئے، دوسرا اس میں نصیحت ہوگی، تسلی ہوگی، ترقی ہوگی اور آئندہ آنے والی کوئی مستقبل کی بات ہوگی. تو یہاں پر اس کی زیادہ آرزو ہے کہ کرنتھس کے ایماندار نبوت کریں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس آیت میں کہ 5ویں آیت میں کہ ترجمہ نہ کریں تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے. اب جب لکھا ہے نا نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے تو وہ کس پہ رائے میں؟ ہرگز یہ نہیں اس کا مطلب کہ جی کوئی نبوت کرنے والا ہے تو وہ غیر زبان کی نعمت کے والے سے بڑا ہے. وہ یہ بات نہیں کر رہا. صرف ہوا یہ کہ اگر کوئی غیر زبان بولتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، کلیسیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی نبوت کرتا ہے تو اس سے فائدہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ زیادہ بہتر ہے نبوت والا. تو اس پہرائے میں وہ کہتا ہے کہ نبوت کرنے والا بڑا ہے، کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کی ترقی کا باعث ہوں گے نبوت کے ذریعے. تو اس لیے کہ جب وہ بغیر ترجمے کے غیر زبان بولتے تھے تو ان کے سننے والے سمجھتے نہیں تھے، اس لیے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا. الٹا فخر چ بھی پھردے سن. پولوس ترقی کو نمائش پر ترجیح دیتا ہے. دیکھیں ہوں تسی خالی نمائش کر رہے ہو اور فخر کر رہے ہو اور ترجمہ ہے نہیں، کلیسیا نو دا فائدہ نہیں، تو پھر کہندا پھر بھائی نمائش تو بہتر ہے کہ نبوت کرو تاکہ کلیسیا دی ترقی ہو. اس لیے وہ نمائش سے زیادہ ترقی کو ترجیح دیتا ہے. کلی کہتا ہے کہ روحانی ذہن کے لیے حیرت زدہ کرنے والی چیز ترقی دینے والی چیز سے کم اہمیت رکھتی ہے. پھر سے سن لیجئے، خدا کا خادم کلی کہتا ہے کہ روحانی ذہن کے لیے حیرت کرنے والی چیز ترقی دینے والی چیز سے کم اہمیت رکھتی ہے. اگر ترجمہ نہ کریں اس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بولنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ترجمہ کرے. تو مطلب ترجمہ میں نے آپ سے بتایا کہ دو طرح سے ہوگا، وہ خود سے بھی خداوند اسے توفیق دے سکتا ہے اور کسی دوسرے سے بھی. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا کریں. سارا عزت جلال خداوند کو دے. آج ہم نے 14ویں باب کی پہلی 5 آیات کو دیکھا ہے اور میری التماس ہے بنشتے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کرے، جلدی سے آ جائے. اور ہم کل جو ہے وہ کلیسیائی روزہ ہے، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. آپ جتنے موجود ہیں آپ کے لیے اب دعا کی جائے گی، اور کلیسیا میں جو درخواست ہے اس کے لیے دعا کی جائے گی. ہولی ویک کے لیے دعا کی جائے گی، ملک پاکستان کے لیے اور آج کے دن کے لیے. آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہالیلویا. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Rabalaka shada rabia rabalaka shanda rabala. Ida rabalaka shanda rabalaka shanda rabala. Iba rabalaka shanda. ابراہیم طاہر کے لیے خداوند تیرے حضور دعا کرتا ہوں. زائد سنیل کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں. خداوند اس کے خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں. خداوند نسیم جاوید نسیم کے لیے برکت چاہتا ہوں. خداوند ابراہیم طاہر کے خاندان کے لیے، اس کی زندگی
کے لیے کہ اے خداوند خدا تو نے نسیم ہمیں جاوید کے فضل خاندان دیا کے کہ ہم لیے تیری خداوند حضوری میں تیری جھک برکت سکیں تیری اور سلامتی تیرے چاہتے نام ہیں کی یسوع ستائش کر ذیشان سکیں بھٹی اور کے تیرے لیے نام کو خداوند پکار سکیں۔ حاتم اے عاشی کے خداوند لیے خدا ہم خداوند تیرا اس کی شکر بیٹی ادا کے کرتے لیے ہیں کہ تیرا دعا فضل کرتے ہیں ہی خداوند اس ہماری کی صحت زندگیوں کے کے لیے لیے کافی ہے۔ گھر کے لیے اے خداوند خدا دعا جتنی کرتے ہیں زندگیاں یہاں پر خداوند موجود ہیں، تیرا فضل اے والا ہاتھ خداوند اس کی خدا زندگی ان میں رہے۔ زندگیوں پر تیری برکت شمیلہ چاہتی زاہد ہوں کے لیے جو خداوند ہمارے ساتھ بہن ذیشان بھائی بھٹی آن کے لیے لائن ہے، خداوند دعا ان کرتے بیٹے بیٹیوں کے لیے بھائی خداوند شفیق کے خدا لیے ہم خداوند تیری تیرے حضور شکر دعا گزاری کرتے کرتے ہیں۔ جنید کے خداوند خاندان خدا کے لیے انہیں دعا کرتے فضل خداوند حکمت دنائی بیٹی عطا شامیر کر کے لیے اور دعا اپنے کرتے پاک روح کے خداوند گہرے پھل ان کی تو اسے زندگیوں پر تندرستی نازل صحت کر۔ قوت آج جو زور کلام کا طاقت عنایت بیج کر ان کی زندگیوں ہبار میں ربا بویا لکھا گیا ہے، شدہ اے ربیا خداوند ربا خدا لکھا یہ شدہ پھل ربا ان کی ہدا زندگیوں میں ربا 100 رکھا گنا تھا ربا پھیلائے ربا اور اے خداوند خداوند میں خدا تیری برکت طاقت ٹھہرے۔ اے بزرگ خداوند انکل جو شمعون کے کلیسیا میں لیے بیمار ہے سلامتی ان کی تندرستی بیماری صحت کے یسوع لیے کے دعا نام سے کرتا جاتی رہے ہوں روح اور القدس اے کی آگ اور خداوند بر خدا یسوع تیرا کا پاک خون روح اس کی گہرے زندگی طور میں پر خداوند اس ان کے کی خاندان کی زندگیوں پر آ زندگی میں کر کام ٹھہرے۔ کرے اے اور خداوند خدا خداوند میں تو تیری جلالی شکر ہے گزاری تو کرتی ہوں آسمانی ہے میں اور تیرا تیرے نام شکریہ کو ادا عزت کرتا اور ہوں جلال دیتی خداوند ہوں۔ یہ سارے اے زور خداوند پائیں آج خدا صبح تیرا قوت پاک روح پائیں ہماری خداوند زندگیوں ان پر کی گہرے زندگی میں طور ایک پر جلالی جنبش کام کرے۔ خداوند اے ہو خداوند آج خدا یہ تیری خداوند شکر قدرت کو گزاری فیل کرتی کرے ہوں خداوند جتنے یہ بھی لوگوں نے نعمتوں اے کو سمجھے خداوند تیرے روح بندہ کو القدس کے اے پھلوں کو سمجھے خداوند خداوند درخواست تاکہ خداوند مناجاتیں وہ کی دوسروں ہوئی کے ہیں فائدہ ان کے لیے سبوں پر اے خداوند نعمتوں کی خدا آرزو میں کرے تیرے روح پاک روح القدس کی کے آگ پھل کی چاہتی آرزو ہوں کرے اپنے محبت جلالی کے ہاتھ پھل کو کی بڑھا روح کر القدس تو کے ان پھل زندگیوں کو کے چھو اور طالب ہوں انہیں خداوند برکت کی دے اور اے آرزو خداوند نعمتوں کی خدا بھی میں آرزو تیرا رکھے پاک روح خداوند چاہتی ہوں اور ایسی اپنے نعمتیں جلالی جو ہاتھ خداوند کو بڑھا کلیسیا کر کی برکت ترقی دے۔ کے لیے اے خداوند خداوند اپنی خدا میں نمائش تیری شکر کے لیے گزاری خداوند کرتی چیزوں ہوں کو اے چھوڑ دے خداوند کل بلکہ کلیسیائی کلیسیا روزے کے کے فائدے لیے جتنے ہبا بیٹے اور ربیا بیٹیاں ربا بہن لکھا بھائی اے شدا ربا خداوند تیری حضوری میں ہدا روزے میں ربیا ہوں ربا اے لکھا خداوند شندا خدا ربا تیرا پاک روح چاہتی ہوں خداوند مسائن اپنے پر آ کر جلالی ٹھہر ہاتھ جائے کو بڑھا کر خداوند تو ہماری فضل ان پر آ زندگیوں کر کو ٹھہر چھونا جائے اور ہمیں اور بلیس جتنے کرنا آن لائن تیری موجود ہیں برکت آ خداوند ان کر پر ٹھہرے تیرا اے قدرت خداوند والا کل کی جلالی ساری شفا عبادت والا کو ہاتھ ہم تیرے خداوند ٹھہرے پاک ہاتھوں میں ہبا دیتے ربا ہیں لبا رکا اپنے شدا جلالی ربا ہاتھ کو بڑھا ہدا کر ربیا تو ہر ربا ایک ربا زندگی لکھا سے تھا کلام ربیا کرنا ہدا اور ان کی ربیا ربا زندگیوں لکھا سے شدا اے ربا خداوند ربا خدا رکا تیرے شدا نام کو عزت ہندا اور ربا جلال ربا ملے لکا اے شبارا خداوند خدا ان خدا کے تیری ایک ایک کے برکت آ کر خاندان کے ٹھہرے لیے تیری اے خداوند سلامتی ان کی زندگیوں پر ان کے خداوند گھرانوں کل پر روح ان کی القدس کی نسلوں آگ پر کے وسیلہ اے سے ہمیں خداوند خدا تیری خداوند برکت آ کر ٹھہرے روزے اے اور خداوند دعا میں خدا چھاؤ میں کی تیری طرح شکر جھکنے کا گزاری کرتی فضل دے ہوں آج تاکہ پورے ہم دن کلام کو میں اے تاکہ ہم خداوند خدا جلال ہم بھی تیرے تیرے پاک حضور لہو میں ترقی دیتے میں ہیں کر جو تو کچھ کرے زندہ جو ہے تو کچھ بولے پاک ہے تیری تو روح اور تیری قدوس ہے تو ہدایت سے مہربان ہے کرے حلیا اے ربیا خداوند رکا خدا شدو ہمارا ربا اٹھنا رکھا تھا بیٹھنا ربیا چلنا را پھرنا ہدا بولنا ربا اے بابا خداوند رکا خدا تیرے شدا جلال ربا کے لیے بابا ہو رکا اے شندارا خداوند ہمیں حکمت کی ہنجدا باتیں بتا ربیا اے ربا بابا خداوند ہمیں رکا کلام شدا پڑھنے کا ربا را فضل دے ہدا اپنی ربا حضوری میں بابا رہنے کا ربا فضل رکا دے شدا اپنی ربیا حضوری را میں چلنے کا ہلا فضل رکھا دے تھا ربیا کلام ربا پڑھنے کا رکا فضل شدا عطا کر ربیا اے ربا را خداوند خدا تیری ہدرا برکت بابا آ کر چندو ٹھہرے میں را اپنے شندا گھرانے کے لیے ربیا ربا اے را خداوند خدا ہلا تیری شکر رکھا گزاری شندا کرتی ہوں ربیا اے ربا خداوند لکا تو شدا ہماری ربا زندگیوں را کو چھو اور ہمیں مسا برکت دے انوائنٹنگ اور ہمیں اپنے خداوند جلال اور تیرا اپنی جیب فضل خدمت کے لیے خداوند استعمال قوت کر اے خداوند بیماریاں خدا جائے ہم کچھ نداریاں نہیں جائے ہم کمزوریاں خاکسار ہم جائے نکمے ہیں خداوند لیکن تو اے خداوند خدا اپنے جلال کو ہیلیلویا اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں پر ہیلیلویا نازل کر تیرا تاکہ فضل ہماری والا ہاتھ زندگیوں آئے سے اے خداوند خداوند خدا ہبا تیرے ربیا نام کو ربا عزت لکا و جلال شدا ملے ربیا تیری ربا لا برکت آ کر ہدا ٹھہرے ربا اے ربا را خداوند خدا آگ میں اس مسا کرسچن حضوری ٹاؤن کے لیے سایہ تیری دائنا حضوری ہاتھ میں دعا خداوند تیرے کرتی ہوں فرشتے ان کی تیرے زندگیوں لوگوں میں کے چاروں نجات کا طرف کام آ ہو جائے ہر طرح آج کا صبح کی نشہ ان عبادت کی کی زندگیوں برکت سے جائے خاندانوں اے نسلوں میں خداوند ٹھہر خدا جائے میں تیری تیرا برکت پیار چاہتی ہوں ہماری ان زندگی کی میں آئے زندگیوں میں روح نجات کا کی کام ہو نعمتوں یہ کی زندگیاں آرزو تیرے آئے نام سے جانی جائے محبت کی اے پھولوں
खुदावंद की खुदा आज ये दुआए पहचानी जाए खुदावन कि तू ही इला हमारा रबिया जिंदा खुदा रबा है। लबा ऐ लका खुदावंद शदा खुदा रबी मैं रबा तेरी लका बरकत चाहती हूँ, इंजदा मैं तेरा रबिया पाक रबा हूँ रबा चाहती लका हूँ। ऐ शदा खुदावंद जो रबिया रबा बेऔलाद जोड़े हैं इल्ला उन पर रखत तेरी नंबर बरकत आए, रबा उन्हें बबा औलाद रबा जैसी लबा नेमत लका अता शदा कर। रे औलाद तेरी इधर तरफ से रबिया मिरास रबा है। रबा ऐ रबा खुदावंद रका खुदा मैं शदा तेरी रबा बरकत चाहती ब्लेस हूँ हर लॉर्ड एक ब्लेस चीज पर। लॉर्ड ऐ ब्लेस खुदावंद खुदा लॉर्ड तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरा तू शुक्र छू और खुदावन बड़ी बरकत दे। यस यीशु के लॉर्ड नाम से ये दुआ मांगती हालेलुया और पा थैंक लेती यू हूँ। लॉर्ड आमीन। थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस। आप सबके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपके घराने के साथ आज की बरकत, आज का मसा, आज की हजूरी, रूहानी रोटी में जुगाली करते रहिए, गौर गोश करते रहिए और यकीनन खुदावंद की इबादत से आपके घराने, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। आए खुदावंद की इसका ये दुआ कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد.